قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ اور سوچا کہ ذرا دیکھیے قرآن کا تو ہر لفظ آقا کی ثنا ہے۔ اب میں کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری غلام منصور، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان کے آنے سے ایک زوردار نعرے کا جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اجبال کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ پلہ چلنا پلہ چلنا الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بابا جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام والسلام عليك يا
سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الحسن والحسين. ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. حمد و سلام کے بعد نہایتی بادرست تعظیم بزرگان ملت نوجوانان اسلام، آج کی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی مسجد جامع مسجد کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت لوگوں کے مابین کی نماز پذیر ہے. خالق کی عزت و تمام کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان محبت انتظامیہ زیادہ مسجد اعلیٰ کی خواہشوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس تاریخ جدیدہ اور طویلہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمام اہل علاقہ کے لیے خیر و برکتوں کا سبب بنائے. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عاصف احمد باغی صاحب جو کہ آپ کی اس مسجد کے پیش امام ہیں، ان کے حکم پر اور چودھری دلدار حسین صاحب کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوا. سارا دن مشغولیت میں گزرا، حضرات بھی مصروف رہے ہوں گے. آپ کے حکم کے مطابق میں حاضر ہوا. اللہ کریم ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کتنی کی دیر تک جانا کتنا ٹائم لگا؟ میں کہنا 1.5 گھنٹہ بہت ہے. زیادہ تھک جانا تھی تھک جانا. چلو یہاں سے چھڑ دینے آپ یہاں سے چھڑ دینے. جی آخر گے نا جی اور ادھا گھنٹہ لا لو تو پھر لا لیں. ٹھیک ہے جی، تے لا چڈیا. ہوں مینو پتا چلے کہ تھی بڑے بالوں بندے ہو. قبلہ علامہ صاحب میرے کو میرے ادارے سے پڑھاتے تھے، روز ہی تھوڑی گلا ہوں. بڑے خوبصورت بندے نے، بڑے بالوں بندے نے، بڑی محبت والے نے. اج پتا چل جائے گا پیڑ پی اج پیڑ پی گیا ہے. سیالوی صاحب اج پیڑ پی گیا ہے جی. ان شاء اللہ ہوں لگ جائے گا پتا کہ کنے کے بالوں کو. حضرات گرامی کا بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا. ساڈے تے میلاد والیاں تے ایک اعتراض کیتا جاتا ہے. اے جڑا سنی میلاد کرتے ہیں یہ عمر صرف 150 سال ہے. ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں کہ اے جڑا میلاد سنی مناتے ہیں اس میلاد کی عمر صرف 150 سال ہے. اس کو پیچھے ٹر جاؤ تو میلاد نہیں ہے. یہ ساڈے تے اعتراض ہوتا ہے. نام لینا کسی کو ہوٹنگ کرنا کسی کے اتنے یہ سارا شیوا نہیں. سارے کو فالتو وقت ہی نہیں ہے کہ ابھی دیکھتے پھریے کہ فلاں کی کرتا ہے فلاں کی کرتا ہے فلاں کی کرتا ہے. مینو تو اپنی قوم کی اصلاح مطلوب ہے. میں کبھی کسی اسٹیج سے بیٹھ کے کسی کا نام نہیں لیا میں کہا جی فلانا ہی کرتا ہے فلانا ہی کرتا ہے فلانا. یہ فالتو بندے کے کام ہوتے ہیں. جہاں جو کرتا ہے انہوں کرن جو تھی دیکھو تم کی کرنا ہے. تو حضرت گرامی کا سوال سارے دوست ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے کہ اے جڑے سنی اعلان کرتے ہیں یہ عمر صرف 150 سال ہے. اس کو پیچھے میلاد نہیں. میں آنا 150 سال بھی تو چھڈ 300 سال بھی چھڈ 600 سال بھی چھڈ
900 سے 1200 سال کی چھج اے جا رہی ہے 1445 ہجری، اے جا رہی ہے 1445 ہجری۔ اس کو پہلے سرکار کی 53 سالہ مکی زندگی ہے، اگر ملانے کے بعد میکسیمم 1500 سال، 1500 سال میں 1500 سال کی چھج تو تھوڑا جا اس کو پیچھے چل۔ ایک اللہ کے نبی نے میرے حضور کی آمد کو 600 سال پہلے، 1-2 مہینے کی گل نہیں، میرے حضور کی آمد کو تشریف آوری تو میلاد مصطفیٰ کو 600 سال پہلے اللہ کے نبی نے دھرتی سے بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھیا، رب نے انہوں قرآن کا حصہ بنا چلیا۔ توجہ رکھنا حضرات گرامی کا الزامی جواب ہے، الزامی سوال ہے، الزامی جواب ہے۔ آندے نے 150 سال رانا 150 سال 1500 سال 15 تو 6 اور پیچھے چلے جاؤ 2100 سال پہلے، کتنے جناب 2100 سال پہلے دھرتی کے ہوتے کسی مفتی نہیں، کسی قاضی نہیں، سکالر نہیں، منطقی کے فلسفی نہیں، کسی علامہ کے فہامہ نہیں، کسی پیر کے مولوی نہیں، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹھ کے تیرے سے میرے آقا دا، آمینہ کے لال دا، مدینے کے تاجدار دا، شب اسرا کے دودھا دا، قائد المرسلین دا، جب کے داتا دا، مختار کل دا، حاجت روا دا، مشکل کشا دا، دنائے سبل دا، ختم الرسول دا، مولا کل دا۔ مینوں لگدا ہے تسی تقریر سنو گے، ہلے تھوڑا جہا تسی ٹھلے بولے ہو، اے تسی محسوس کر رہے ہو کہ گلے دی تھکاوٹ، لیکن اسی کدی کسی نو نہ جسم دی تھکاوٹ اپنی کدی خاطر لائے ہیں تے نہ گلے دی تھکاوٹ ہے، سرکار کے نام ہے سارا کچھ ہے۔ میرے نال ساڈے علاقے کی عظیم شخصیت خان بہادر خان صاحب جہے کہ ساری مسجد انتظامیہ ہی نے اور فرد واحد نے جنہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چودھری بندے نے، خان برادری نال تعلق کے زمیندار نے ٹھیک ٹھاک، لیکن اپنے ہاتھی مندر کی صفائی کرتے ہیں۔ جس طرح تسی حضرات بڑی خوب میں پتا چلے کہ مختصر جے وقت سے تسی مسجد بھی سونی بنائی ہے، ہاں جی مختصر جے ویلے سے جی خوبصورت تسی مسجد بنائی ہے کہ حضرات گرامی کا یہ تھوڑے ایمان کی دلیل ہے۔ مسکے لانا میرا کام نہیں، میں تمہیں گل سنانی ہے سرکار دی، تے جیڑا بندہ سرکار دی گل سندا ہے مینوں اللہ کی عزت تے جلال کی قسم ہے میرے سر دا تاج ہے۔ وہ گئے گزرے دور سے جیڑا بندہ وہ حضرات اپنی نیند قربان کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کے میرے حضور کا میلاد سندا ہے، وہ کسی وقتہ والا بندہ ہے۔ جو دی تعریف نہ کرا میں وہ تعریف کے قابل نہیں۔ حضرت گرامی کا میں بات عرض کر رہے ہیں، اللہ نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے سے میرے محبوب کا میلاد پڑھیا ہے۔ قرآن نازل نہیں ہویا 2100 سال پہلے بھی میں گل کی ہے قرآن کے کی ہے، اور علماء اہل سنت خاصہ کے شعبہ ہے انہوں نے جنہوں کی گل کی ہے یا رب کا قرآن پڑھیا ہے تو یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھیا ہے۔ سادہ مطلب اہل سنت و جماعت کتھڑیاں جو اسے مشتمل نہیں، یا بڑیاں بڑیاں گلاں نہیں، یا چوک اور بازار کے بیٹھ کے بنایا ہوا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ ہوئے یا رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے میلاد مصطفیٰ پڑھیا، لوگ ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں نا ساری گل چھڈ، ساڈے اساتذہ کرام دی گل چھڈ، ساڈے صوفیاء کاملین دی گل چھڈ، تو ساڈے ائمہ مجتہدین دی گل چھڈ، ائمہ فقہاء دی گل چھڈ، ساڈے تبع تابعین دی گل نہیں چھڈ، تابعین دی گل نہیں چھڈ، صحابہ دی گل نہیں چھڈ، میں اللہ کے نبی دی گل کرنا پیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھرتی سے بیٹھ کے کلیا ہی نہیں بلا کے اعلان کر کے اکٹھے کر کے بلا کے آپ نے میرے حضور کا میلاد پڑھے۔
میں وہ میلاد سورۃ الصف اور 28واں پارہ دے وچوں تلاوت کیتا ہے خطبہ دے اندر. میں وہ ترجمہ پیش کرنا چاہتا ذرا محبت نال سنیا جائے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بھائی قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. توجہ ہے. میں ایک باری رب دا قرآن سے پڑھاں گا اور میں خطیب بندہ میں چہرے پڑھ لینا چہرے کی ڈرائنگ جڑی ہے نا آ نقش جڑے چہرے سے بنتے ہیں میں وہ نبی خطیب بندہ ہوتا ہے جہاں قوم کی نبض کے اتنے ہاتھ رکھنا ہوگا. تو جی میں اپنے اندر اکھاں بند کر کے میں تقریر کری جا تے مزاج کو میں دیکھا ہی نہ کہ تا مزاج کی ہے تو میں خطیب نہیں. حضرت گرامی کا ذرا توجہ کرنا خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فرمایا بھائی قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. فرمایا سونے ذرا اس ویلے کو یاد کرو جنہوں حضرت عیسی ابن مریم نے بیٹھ کے زمین پہ بڑا میلاد پڑھا ہے میلاد پڑے آئے اللہ کے گرامی کا قرآن سورۃ الصف کے اندر ارشاد فرماتا ہے فرمایا بھائی قال عیسی ابن مریم سونے اس ویلے کو یاد کرو دھرتی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی عیسی میلاد پڑھ رہے سن میرا سونا عرشاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا سی. بھائی قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے لوگوں کو بلا کے اپنے منن والے کلمہ پڑھن والے کو بلا کے بنی اسرائیل کی قوم کو بلا کے فرمایا ہے او لوگو انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول بن کے آیا علیکم صرف تواڈے واسطے علیکم صرف تواڈے واسطے. اور حضرات ذرا توجہ کرنا اللہ کے نبی نے اپنی رسالت کا ذکر کیتا نبوت کا ذکر کیتا حکمت کا ذکر کیتا دانائی کا ذکر کیتا کتاب کا ذکر کیتا عظمت اور فضیلت کا ذکر کیتا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ کہ میں تورات کی تصدیق بھی کرنے والا ہوں. یہ بھی ذکر فرمایا. چاہیے کہ اتنی باتیں کر کے اپنی قوم میں اپنے امتیوں میں اتنی بات کر کے خاموش ہو جاتے لیکن حضرات گرامی کے دونوں کا جی نہیں پڑیا. اے جنہیں ذکر سرکار کو سنیا کا دل نہیں نہ پڑتا ذکر سرکار کو سنیا کا جی نہیں پڑتا ایویں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جی نہیں پڑیا. اینیاں فضیلتاں تے کھانا بیان کرنے کے بعد آپ فرمایا مبشرا میں تمہیں کچھ خبری دے رہا. جو سیالوی صاحب اسی انہیں 100 سال بعد اے اج میلاد شریف دا دن سی خاص گزر کے گیا جب صبح ہوئی ہے نا یہ ہر بندے کے چہرے سے خوشی تھی ہر بندہ خوش شاداں تے فرحاں سی ایک دوسرے نو گلے مل رہے سن مبارک وعدہ دے رہے سن کہہ رہے سن یار مبارک ہوئے جشن میلاد مبارک مصطفیٰ میلاد النبی بھی مبارک ہو بھائی عزیز صاحب میلاد النبی بھی مبارک ہوئے. میں اینا عرصہ گزرن تو بعد اسی ایک دوسرے کو میلاد کی مبارکباد دینے تو لوگ پھر بھی سارے سے اعتراض کرتے ہوئے میں آنا سرکار کے ظاہری حیات تو بعد اگر ایک دوسرے کو سرکار کے میلاد کی عزی مبارک دینے ایک ثبوت سارے کو قرآن بھی آئے تھے اللہ کے نبی کا فرمان ہے فرمایا مبشرا میں دونوں خوشخبری سنا رہا حالے کہ سرکار آئے ہی نہیں مدینے والا حالے سے دنیا سے جلوہ در ہویا ہی نہیں. 600 سال پہلے حضور کی آمد کو اللہ کے نبی اپنے مفتیاں کو کہہ رہے ہیں مبشرا میں تمہیں خوشخبری سنا رہا بھی رسول یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا اس نبی کی خوشخبری دنیا جڑا میرے تو بعد آئے گا کہ وہ کا نام احمد ہوگا. کیا نام ہوگا اس کا؟ احمد. بس یہ احمد نام جو ہے نا میرے کریم آقا کا اور محمد نام جو ہے میں نے ان دونوں اسماء مبارکہ پر گفتگو کر رہی ہیں آپ سے. اور آخر میں جا کے میلاد کی ایک دو باتیں کیا فرمایا میرے بعد نبی آئے گا میں اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں مبارکباد دیتا ہوں. من بعد اسمہ نام کیا ہوگا؟ احمد. احمد
حضرات گرامی کا سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، میرے محبوب کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین میں محمد ہے۔ یہ خوش ہونے والی گل ہے، خوش ہونے والی، مسکرا کے ویلکم کرنے والی گل ہے اس بات نو۔ میرے مصطفیٰ کریم کا آسمانہ پہ نام احمد اور زمین پہ محمد ہے۔ آسمانوں پہ احمد، زمین پر محمد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام آسمانوں پہ محمد کیوں نہیں رکھا، زمین پر احمد کیوں نہیں رکھا؟ آسمانوں پہ احمد رکھا، زمین پر محمد رکھا۔ چاہتا تو آسمانوں پہ محمد کر دیتا، زمین پہ احمد کر دیتا، وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ کے گرامی کا نگاہ پتہ کی تھی، اللہ رب العزت نے جو تخلیق کی آدم کا ارادہ فرمایا نا، فرشتوں نے بلا کے فرمایا تو حضرت کی خیال ہے میں انسان بنانا چاہنا، اپنا خلیفہ سے نائب بنانا چاہنا، زمین کے اوپر دھرتی کے اوپر میں اپنا نام لینے والا بنانا چاہنا، تو حضرت کی ارادہ ہے۔ انہیں پتہ کی آخیا تھی، اے حضرت انسان ذرا غور کر، انہوں نے آخیا تھی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرمایا دونوں بنائے گا جڑا خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا، بات بات پہ جو ہے لوگوں کو قتل کرے گا، چوریاں کرے گا، ماں باپ نو گالاں کڈے گا، ماں باپ نو جھڑکیاں دے گا، بیٹیاں دی عزت نہیں کرے گا، بہنوں دے سر سے چادر نہیں دے گا۔ میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے، یہ سننا پڑے گا آپ کو۔ میلاد مصطفیٰ کی بدن میں آ کے اور بات سن کر حضور کا میلاد سن کر جا کر بھی اگر اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرے تو پھر میلاد میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ خدا شاہد ہے حضرات گرامی کہ ہم نے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، سفید ریش کی باتیں روندے آئے رکھے ہیں کہ ساری اولاد ساڈا ادب نہیں کرتی، ساری اولاد ساڈا کہنا نہیں مانتی، انہیں تو حج کے رسول ہے۔ میں ہر جگہ پر حضرات گرامی کا دہائی دیتا پھر رہا ہوں، کیوں؟ یہ میرے منصب کے اندر شامل ہے۔ یہ میں بات کروں گا اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کر بات ہضم کرنا۔ ماں باپ سب سے بڑا پیر ہے، یہ وہ پیر ہے جن کی دعا رب کرتا ہی نہیں ہے۔ طویلوں کے پیچھے تو بھاگے، چلا کشی کے پیچھے تو جائے، دین کی تبلیغ کے لیے 40 دن کے لیے تو گھر سے نکلے، ماں باپ تیری محبت سے محتاج ہو اور تیری نگاہ ان پر نہ پڑے۔ بڑے میں ادب کے ساتھ کسی کو یہ اگر کسی کے دل سے یہ بات بھاری گزرے، گراں گزرے تو بے شک گزرے، میں حق بات کہنے کا بھی اور حق بات کہہ کے چلا جاؤں گا۔ ساڈے وڈیرے جڑے نے وہ گلیاں چ رلتے پھرتے ہیں کہ منڈا کتنے گیا دین کی تبلیغ سے۔ چالوی صاحب ہمارے جو اب حمدی تعالیٰ میں نے امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ ہوئے ہیں، صدیوں بعد ایسے شہزادے پیدا ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی 1000 مرتبہ میں نے حاضری دی ہے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، پیران ایکسیڈنٹ بڑھ رہا ہے، اس طریقہ بڑھ رہا ہے، او کوئی مرید آ جاتا ہے سیرت مند آتا خود بخود ہو جائے کر دیتے نہیں تو ملے۔ مجھے یہ بتلائیے حدیث میں ہے کہ پیروں کے ہاتھ چومو، قرآن کی آیت ہے؟ ارے بابا نہیں، حدیث نہیں ہے، قرآن کی حدیث نہیں ہے۔ میں نے جب برکت گردانی کی ہے، میں نے جب اس باب کو کھول کے دیکھا ہے تو مجھے ایک بات نظر آئی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے اپنی ماں کے قدم چوم اللہ نے وہاں پہ جنت رکھی ہے۔ میں نے جب قرآن کی آیت کو بولا تو مجھے پتا چلا تھا قرآن بیان کر رہا ہے کہ تیرا باپ تیرا درمیانی دروازہ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ اپنے باپ کی قدر کر۔ پیر بھی وہی صحیح ہوتا ہے علاقے کا صاف ستھرا جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ ہمارے یہاں عجیب سے رواج پڑ گئے ہیں، عجیب سی منطقیں ہیں، عجیب سے حضرات گرامی کا یہ فتنے ہیں، فتنے کہوں گا میں۔
ماں باپ نو چھڈ کے پھر پیراں دے آستانے تے مہینہ مہینہ 20 پیراں دی مجھاں نو پٹے پا رہے ہیں جناب، ماں باپ نو چھڈ کے۔ میں انا حضرات کا جملہ سنو پھر اگلی گل اگے ٹوریے۔ میں انا کہ اگر تو ماں باپ نو دی نافرمانی کر کے اور انہاں نو ناراض کر کے اگر تو پیراں دے آستانے تے جانا ہے تو وہ کچھ نہیں لبنا۔ میں انا پیراں دا آستانہ چھڈ ماں باپ نو ناراض کر کے اگر تو رب دے گھر کعبہ اللہ بھی چلے جانا تے وہ بھی کچھ نہیں لبنا۔ نوجوانوں مجھ سے وعدہ کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے کبھی کسی سے وعدہ نہیں لیا، لیکن میں نے اس مرتبہ یہ تہیہ کیا کہ جس جگہ پہ میرا خطاب ہوگا عظمت والدین سے ضرور بات کروں گا۔ پہلے بھی کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ بالخصوص میں حافظ میلاد کے اندر میں عظمت والدین کے حوالہ سے بات ضرور کروں گا، لیکن آپ نوجوانوں سے عہد بھی لوں گا آج، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم اپنے والدین کا دل نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں جی نہیں، ساڈا پیغام دینا تو حق بنتا کہ نہیں؟ وہ حق ادا کر رہے ہیں جی، ہاں حق ادا کر رہے ہیں جناب، ورنہ خدا شاہد ہے قیامت والا دن ساڈے گریبان کو پکڑ کے ساڈے کو سوال کیا جائے گا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اپنے والدین کی عزت کرو، قدر کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کی کر رہے ہیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام جو آسمانوں پہ احمد رکھا، زمین پہ محمد رکھا، فرشتوں نے کیا کہا؟ مولا نہ بنا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ڈاکہ بازی کرے گا، جھوٹ بولے گا، فروغ کرے گا، ناپتول میں کمی کرے گا، لوگوں کی حقل بھی کرے گا، زمین نہ دبائے گا، فتنہ تباہ کرے گا، مولا نہ بنا۔ حضرات نام ہی انہاں بھیجا، پتہ کیا کیا تھی؟ کئی جاتی ساڈے تے جڑے اعتراض کیتے نے، جڑے ساڈے جو انہاں نے جو انہوں نے ساڈے واسطے کہنا سی کہہ چھڈیا، کئی جاتی چپ کر دے، چپ نہیں کیتے، نال کے اگلا جملہ کیا بنا انہوں سچے ہوئے کہ حمدی کا برکت صورت مالک عزیز جڑیاں حمدہ بھی بیان کرنے، تیریاں تسبیحاں بھی بیان کرنے، تیریاں پاکیزگیاں بھی بیان کرنے، تو حضرت انسان نہ بنا خالق نے بغیر سارے نہیں عالم والا تعالی جو میں جاننا وہ تجھے نہیں ہوگا، جو میں جانتا ہوں تجھے نہیں جان دے۔ حضرت گرامی کا اللہ نے اپنے محبوب کا نام آسمانوں پہ احمد رکھا، فرشتوں نے کہا تھا مولا نہ بنا، ہم تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہے، ہم تیری حمد بیان کر دے، تیری تعریف بیان کر دے، تو ان سے نہ بنا۔ حضرات اللہ نے آسمانوں پہ اپنے محبوب کا نام احمد رکھا، فرشتوں نے کہا تھا ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے آسمانوں پہ اپنے نبی کا نام، اپنے محبوب کا نام احمد رکھا۔ احمد کے بانی ہو گیا تو سب سے زیادہ رب کی حمد بیان کرنے والا احمد الحامدین بربہ، فرمایا تمام حمد کرنے والوں پر جو بھائی ہو اسے احمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، لبیک 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 محمد مصطفیٰ۔ احمد کے معنی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ رب کی حمد بیان ہے۔ نقطہ سمجھانا ضروری ہے، تھانوں میں میلاد بھی سناواں گا تو سونا سناواں گا انشاءاللہ۔ پہلے ایک دو گلاں جڑیاں نے نا سن لو، خبر کر کے تھوڑا جہا حوصلہ کر کے سن لو، ایک دو نقطے نے شاہد کے اندر میں انشاءاللہ۔ احمد کے معنی ہے جو سب سے زیادہ رب کی حمد بیان کرنے والا ہو۔ اللہ نے آسمانہ سے احمد کیوں رکھا؟ بڑے سمجھدار ہو تم سمجھ رہے ہیں ساری۔ اللہ نے آسمانہ سے احمد کیوں رکھا؟ فرشتے آتے تھے اسی تیری حمد بیان کرنے، رب فرمایا جو کر کے بیٹھو فرشتے اور دیکھو میرا یار تیری میری حمد بیان کر رہا ہے اور تجھی بھی نہیں کر سکے۔
میں حدیث بات کوٹ کرنی چاہتا حضرات، حدیث بات بخاری کی میرے قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا، میں اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک روئے زمین کے اوپر کسی انسان نے، کسی بشر نے، کسی فرشتے نے رب کی حمد بیان نہیں کی تھی، وہی جب میں کراں گا، جی میں رب کی حمد بیان کراں گا۔ فرشتے آتے کہ اسی حمد کر لیں، میرے خالق نے اپنے یار کا نام آسمانہ کی حمد رکھ کے رکھا ہے، فرشتوں کو تمہاری حمد کوئی نہیں، میری حمد کوئی تعلیم میرے محبوب نے کرنی ہے یا کیتی ہے نا، اور تجھے بھی نہیں کر سکے۔ اور محمد کا نام ہے جس کی زمین پر سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ زمین پر رات پڑی گئی ہو، جن کے فضائل کو، محامد کو، محاسن کو، خصائص کو بیان کیا گیا ہو، زمین پر جس کی سب سے زیادہ شان کو بیان کیا گیا ہو، فرمایا جو وہاں پہ احمد ہوتا ہے، جو وہاں پہ رب کی حمد بیان کرتے کرتے احمد ہو جاتا ہے، وہ زمین پر محمد ہو جاتا ہے، وہ زمین پر محمد ہو جاتا ہے۔ حضرت گرامی کا جو احمد اور محمد نام کی فضیلت کے حوالہ سے دو حدیثیں سن لیں، دو حدیث پاک سنیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچیاں دے نام میرے نام سے رکھو، یا اپنے بچوں کے نام اچھے نام رکھو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نام کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ شخصیت پہ ہوتی ہے۔ شخصیت جیسی نام ہی عجیب عجیب رکھے نے، اے پتر پیدا ہو جائے کہ اسی کتاباں کھول لینے ہیں، نیٹ کھول کے اسی سرچ کرنا پہنے ہیں، بازاروں جا کے ناماں یا کتاباں لبن لگ پہنے ہیں۔ اور بھائی جی کیوں یار اللہ نے پتر دیتا ہے کہ میں نام ہے اور کیا رکھنا ہے نا جہاں پہلے کبھی کسی کا ہو گئی نا، انج کا نام رکھنا، بڑیاں محنت کر دے نام تے تینوں موت پہنی اپنے محبوب کے نام سے نام رکھ رہے آیا ہے۔ اگر احمد اور محمد نام اپنے بچے کا رکھے گا تو اس نام کا اثر شخصیت پہ ہوگا۔ کہ اپنے بچیاں دے نام رکھ کے نا سرکار دے نام سے پھر نام بگاڑیا نہ کرو۔ اب آج سے آج نک نیم ہے سارے بچے کا، نک نیم مجھے نہیں سمجھ آئی یہ نک نیم کیا ہے، مجھے تو یہ نظر آیا سمجھ آیا احمد نام ہے، محمد نام ہے، کائنات میں خدا کی قسم نہ احمد جیسا کوئی ہے نہ محمد جیسا کوئی ہے۔ حضرت گرامی کا تماشا فرمائیے گا امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القصائد الکبریٰ کے اندر فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگ چل توجہ کر لو یار، توجہ کر لو۔ ایک بندے کی وجہ تو سارے بندے سی ہاں عجیب کے بندے ہیں، ایک بندہ اگر مصروف ہو جاتا سکھائے ہو جائے دیکھنا نام ہے کی کرنا ہے تو میں اسپیکر رکھ دینا بھائی جی نہ تھوڑا جہا رحم کرو، ہاں تھوڑی جی مہربانی کرو۔ اگر دوسرا ساؤنڈ لگا ہوتا نا ڈیجیٹل ساؤنڈ سے آپ جتنا تھی کہتے آپ اتنا ہی کر لینا، ہلے بڑے پروگرام کرنے نے سرکار کا بڑا ذکر کرنا ہے، آج آخری میں کو چلی نا۔ حضرت گرامی کا امام علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس گھر کے اندر احمد سے محمد نام کے لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ اس گھر سے رحمتاں سے برکتاں کا نزول فرماتا ہے، رحمتاں سے برکتاں کا نزول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں دیکھ جانا امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے نجات دے ہوئے 75 مرتبہ کمرے والے کی زیارت کی ہے، ایک دو مرتبہ کی گل کی جا دیا ہوئے 75 مرتبہ ہر دیا کھانا جن کملی والے کی زیارت کی گئی ہے وہ امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دیہڑے دو لینا ہونیاں نے حساب کتاب دینے والے دیا میدان سے عمل کھولے جان کے لینا لگیاں ہونیاں نے آتی جو آواز آئے گی مقصد کے اندر سوال پوچھے گی احمد اور محمد نام سے بندے سفر پر نکل کے علیحدہ ہو جاؤ،
تفاضل نکل کے ادا ہو جائے احمد سے محمد نام کے بندے تفاضل نکل کے ادا ہو جان گے جسم جو سب خریداری ہوئے گی ہر راحت رہے گی تیرے دست ہو جان گے نہ ایک دوسرے کو سوال کریں گے یار کی محمد آئے دونوں سے مارکر کیا جائے نہ تیری نوکر ملتا کیا ہے اللہ کا ملتا کیا ہے امام ملا پڑ گیا جائے نہ نوکر ملا کیا ہے پتہ نہیں کھاتے نرسی بننا ہے پھر شام ہوں گے کہ مغلیاں کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو سوال کرتے ہوں گے پتہ نہیں کی معاملہ ہے آواز پھر رہے گی وہ احمد محمد نام والو پھر شان ہو جاؤ ابھی تو ادو مارکر کیا لینا تو جاتا ہے اس وجہ تو پیتا ہے تو نام میرے یاد کے نام سے آ گیا ہے جو بڑی بچت کر سکتی ہے جو بڑی بچت کر سکتی ہے اللہ سے گرامی کرے نام کا پیارا نام ہے یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد ہاں پڑھ لو آج پڑھو گے تو قیامت والے دیہڑے سائیں پڑھ دیں گے جی آج نہ بولے تو پھر قیامت والے دیہڑے سائیاں نہیں بولن دینا پھر یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد ماشاء اللہ اللہ تیرے سلامت رکھے یا محمد محمد تریفہ تو صحیح ہوئی نے بھائی صحیح تریفہ کی نے یا محمد محمد نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا دل جو دیکھا تو ناچے نبی بن گئی یا محمد یا محمد محمد بھائی لقمان صاحب تھوڑی کیا بات تھوڑے اس علاقے کی کیا بات ہے اس مسجد نمازیاں کی کیا بات ہے ایک بابا ایک بندہ جڑا ہے نا وہ درود پاک پڑھتا رہے تے باقی سارے میرے نال یا محمد دا ذکر کرو میں وہ ایک حدیث پاک پیش کرنی چاہنا بابا جی حدیث پاک کو دیتے بڑی خوبصورت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کوٹ کی تھی حضرت گرامی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم بنا کشتی بنائی جو کشتی بن گئی حضرات آپ انہوں پانی کے اندر لے گیا ہے پانی رہتا ہے جو کشتی کبھی اندر جاتی ہے کبھی اگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام انہیں اس معاملے کو دیکھ کر انہیں پریشان ہوئے مولا کی بار جاتے اور کی تھی مالک کائنات اس میں بھی کشتی کو تو قبول ہوگا نہیں ایک خیر بھی نہیں ہے نو سکون نہیں آتی سب آ گئی پیغام آیا فرمایا میرے نبی نو میری اپنی کشتی کے اوپر کلمہ لکھ کشتی کے اوپر کلمہ لکھ کلمہ کی لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر محدث ابن جوزی نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب لکھا تو کشتی کو سکون آ گیا ٹھہر گئی حاکم ہو گئی حضرات میں بات اس وجہ سے میں نے کی آج ہر بندہ دکھی ہے کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے کوئی قرضوں میں مبتلا ہے کوئی کاروباری بندش کے اندر مبتلا ہے کوئی حالات کی وجہ سے تنگ ہے کوئی اولاد کی وجہ سے تنگ ہے کوئی کھیت کھلیانوں کی وجہ سے مال مویشیوں کی وجہ سے تنگ ہے ہر بندہ کسی نہ کسی دکھ کے اندر مبتلا ہے زندگیاں میں سکون نہیں
اگر سکون جانا ہے تو وہی وظیفہ کر جڑا حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کو لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات اگر کسی پہ نام محمد آ جائے تو کسی کو سکون مل جائے، اگر امتی کی زبان پر نام محمد آ جائے تو اسے کتنا سکون ملے گا۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے، آیتوں سے ملاتا آیتوں سے ملاتا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، تیرے نعت بنی۔ جب ہوا تذکرہ میرے محبوب کا، بدعا کہہ دیا قبر پر لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ یا محمد نور کے موتیوں کی۔ جب اپنے بچوں کا نام احمد اور محمد رکھ لو تو پھر اس نام کی تعظیم بھی کرو، نام کی تعظیم بھی کرو۔ اللہ آپ کو مدینہ میں لے جائے، میرے دل کی دعا ہے۔ میں اب باقی تو چھوٹیاں چھوٹیاں دعائیں نا، رزق، کاروبار، کوٹھیاں، کاراں، بنگلے، بینک بیلنس، وراثت، جگیراں، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نے۔ سب سے بڑی دعا ہے اللہ آپ کو مدینے لے جائے، کیوں نہیں میاں صاحب؟ سودا کیڈا سستا ہے، کیتا کی اسی چل صاحب، کیتا کی ہے کچھ بھی نہیں، سرکار واسطے کچھ کیتا ہے نہیں، تے دعا سی کیڈی بڑی مانگ رہی ہے، اللہ مدینے لے جائے، تے مدینے دے نام تے سینہ چوڑا کریا کرو، ہاں خوش ہویا کرو، چہرے تے مسکراہٹ آنی چاہیے۔ مدینہ عاشقاں دی ٹھار ہے، ہاں عشاقاں مصطفیٰ کی ٹھار مدینہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب نام احمد اور محمد رکھ لو پھر اس نام کی تعظیم بھی کرو۔ تعظیم کیسے کرنی ہے؟ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ، تاریخ نال چپ رکھن والے حضرات، جڑے تاریخ کو پسند کرن والے حضرات فوراً سمجھ گئے ہونے میں کس بندے کا نام لیا ہے، سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا بادشاہ گزریا ہے، ہندوستان دے راجاؤں تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ سلطان محمود غزنوی وہ ایک عادت ہوندی سی، وہ جس بندے دے اتنے ناراض ہوندا سی نا، ناراض، اس بندے دا نام نہیں سی لیندا۔ جس بندے سے ناراض ہونا نا تو دا نام لے کے انہوں نہیں بلانا، انہوں وہ والد دے نام تو بلانا۔ مثال دے طور پہ سارے بزرگوں کا کی نام ہے؟ محمد سلیم بزرگ والد صاحب، انہیں آخنا وہ سلیم کے بیٹے بات سن، حالانکہ نام ہے دلدار حسین۔ جنہوں نے ناراض ہونا نا کسی سے، انہیں آخنا وہ فلانے دے بیٹے میری گل سن۔ ایک دن بادشاہ دربار سے بیٹھا سی، تخت سے بیٹھا، نال شہر سے ایاز کھڑا ہے، غلام خاص ایاز کھڑا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے محمد کو بلایا، نام نہیں لیا، کہا وہ ایاز کے بیٹے میری بات سن۔ ایاز کا بیٹا حاضر خدمت ہوا، معاملہ جڑا سی کیتا چلا گیا۔ ایاز دے دل سے نہ پی گئی، چھت لگی کہ میرے پتر کو کوئی غلطی ہو گئی، یہ بادشاہ میرے پتر تو ناراض ہے، وہ نام نہیں لیا۔ کیوں ایاز کے بیٹے میری بات سن، کوئی معاملہ ضرور گڑبڑ ہے۔ بادشاہ کی بارگاہ سے عرض کیا ایاز نے، بادشاہ سلامت جان کی امان قوم کو سر کروں، کہا کہو۔ بڑا خاص بندہ تھا بادشاہ کا، سلطان محمود غزنوی کا۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے پتر کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، تھی آخے او ایاز دے بیٹے میری گل سن، میرے پتر کا نام نہیں لیا۔
بادشاہ کی اکھاں سے آنسو آئے رو کے کہنے لگا یار تیرے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے جس وقت تیرے بیٹے کو بلایا نا اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بے وضو تیرے بیٹے کا نام لوں جس کا نام مدینے والے کے نام سے ہے۔ میری محبت نے گوارا نہیں کیتا، عقیدت نے احترام نے گوارا نہیں کیتا میں بے وضو دا نام لواں۔ ضمن ایک چھوٹی سی گل آ گئی ہے، اے تسی ایک نام بڑا سنیا ہونا ہے امام احمد نہیں سوری امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ ایک دن بازار سے جا رہے تھے، ایک غیر مسلم دی نگاہ پئی امام محمد کے چہرے سے، جو چہرے سے نگاہ پئی نا کہ وہ دی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھن لگ گیا۔ وہ نال دا ساتھی انہوں کندھے لا کے کہنے لگا کی ہویا خیر ہے کی ہو گیا تینوں؟ اوے وہ کی کرن دیا کہ وہ غیر مسلم ہے، اوے تو عیسائی ہے غیر مسلم ہے، اوے کی چل رہا ہے کلمہ پڑھ گیا مسلمانوں کے نبی دا۔ انہیں آخر چپ کر کے خیر جا پہلا پہلے میری گل سن، جس محمد کا چھوٹا محمد کا سونا ہے وہ بڑا محمد کی سونا ہوئے گا۔ تو اللہ کے گرامی کا نام کا بھی ادب کرنا چاہیے، نام کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ میں ایک دونوں حضرات اصلاح دی ایک بات کر جاواں، چھوٹی جی اصلاح دی بات، کیونکہ اس کے بعد میں میلاد وال جانا ہے۔ اصلاح دی چھوٹی جی بات ہے، لے جاؤ دل دے اپنے تختی سے نوٹ کر کے لے جاؤ، ساری زندگی کم آئے گی، فقیر نو یاد رکھو گے۔ ایک تاریخ دے وچ ایک اللہ دے ولی نام انہاں دا ہویا ہے سالم عمر حجازی، سالم عمر حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ دے ولی نے، بڑا نام ہے آپ کا۔ آپ اپنی توبہ دا واقعہ سنا رہے ہیں، توبہ دا واقعہ۔ نماز پڑھن آندے ہو نا تے تنگ ہو کے نہ آیا کرو، روزہ رکھ دیو تے تنگ ہو کے نہ رکھیا کرو، قرآن دی تلاوت کر دیو تو مجبور ہو کے نہ کریا کرو۔ سنو ذرا، عمر سالم حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی توبہ دا واقعہ لکھتے ہیں، فرماندے نے میں توبہ تو پہلے نا ایک عیاش جا نوجوان تھی، فرماندے نے میں ایک عورت عاشق ہو گیا، میں بڑے جتن کیتے، بڑی کوششاں کیتیاں کہ عورت میرے ول توجہ کرے، بڑے چلے کیتے، بڑے میں وظیفے کیتے، عورت نے میرے ول توجہ نہیں کی کہ میں بڑا پریشان تھا۔ میرا ایک دوست میرے آ کے کہنے لگا تو انج کر پھرو فلانی جگہ تیرا ایک جادوگر ہے وہ کول ٹر جا، انہوں جا کے اپنا مطلب دس کے کوئی جادو کرے گا، کوئی تینوں چلا کر کے جائے گا، کوئی ایسا معاملہ کرے گا عورت میرے ول توجہ کرنے لگ پائے گی۔ عمر سالم حجازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ کوئی ٹر گئے، جا کے انہوں اپنا سارا مطلب دسیا، انہیں جو پتا کیا اچھا انہیں کیا میں تیرا کام کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے، انہیں پھر شرط کی ہے 40 دن تک تو کوئی نیکی نہیں کرنی۔ کتنے دن؟ 40 دن تک تو کوئی نیکی نہیں کرنی، 40 دنوں تو بعد میں عمل کراں گا تیرا کام ہو جائے گا۔ 40 دنوں تو بعد عمر سالم حجازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول ٹر گئے، انہیں عمل شروع کیتا، جدو عمل شروع کیتا نا تو کوئی اثر نہیں ہویا۔ وہ بندہ سوچی جا گیا جادوگر نے آخیا میں عمل یہو جہاں کیتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، عمل اثر نہ کرے، معاملہ کی ہے؟ کہنے لگا وہ عمر سالم حجازی تو یاد کر 40 دنوں کی کوئی نیکی تو نہیں کی تھی؟ میں جو آخیا کہ کوئی نیکی نہ کری، کوئی نیکی ہو، آپ نے سوچیا پیچھے تک دیکھا، دیکھنے تو بعد فرمایا نہیں میں کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ انہیں پھر عمل کیتا، ہو سکتا عمل سے کوئی نقص رہ گیا ہوئے، انہیں عمل پھر کیتا پھر نہ چلیا، تیسری مرتبہ پھر کیتا پھر نہ چلیا، وہ بندہ پھر پڑھ کے جا گیا، انہیں آخیا میرا جادو یہ اثر نہ کرے، عمل چلے نہ، ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہیں آخیا نہیں بھائی عمر سالم حجازی تیرے کو کوئی نہ کوئی نیکی ہوگی، ذرا سوچ لمبی پیچھے تک دیکھ، تیرے کو کوئی 40 دنوں سے کوئی نہ کوئی نیکی ہوئی ہے۔ آپ سوچی پہ کے آپ نے فرمایا نہیں یار کوئی نیکی نہیں۔ انہیں آخیا چل یہ دس کوئی ایسا عمل کیتا ہوئے نیکی سمجھ کے نہ کیتا ہو، ایویں تریا جا کے دامن تیرے کو ہو گیا ہوئے، کوئی ایسا عمل دس۔ توجہ رکھنا ذرا، لوگوں کے آرام سے کنڈے بچھان والے ہو، تھوڑا اسلام نال کی تعلق ہے؟ سنو ذرا، عمر سالم حجازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے ہاں یار میں ٹریا جانا سی، ایک معاملہ ایسا ہوا ہے۔ انہیں آخیا کی ہوا کہ میں ٹریا جا رہا سی، راہ سے ایک چھوٹا جہا روڑا پیا سی، راہ دے چھوٹا جہا روڑا پیا سی، میں پیر کی ٹھوکر نال اس روڑے کو سائڈ سے کر چڑیا۔ جدو این گل آتی نا تو وہ جادوگر دیا چیخا نکل گیا تو انہیں سر سجدے چ رکھ دیتا، سجدے چ رکھ دیتا۔
اور نالے انہیں جملہ بولے انہیں کہا جاؤ عمر سالم آزادی جا کے رب کا شکر ادا کر جا کے توبہ کر میں بھی توبہ کرنا اوے ساڈا رب ایڈا کریم رب ہے جہاں چھوٹی جی نیکی بھی دیا نہیں ہونے دینا عمر سالم آزادی نے اس روڑے کو شہر سے کیتا نیکی سمجھ کے نہیں کیتا کیونکہ بھی حضرات دیکھیے بڑی نیکیاں کر جو کوئی مسجد بنا رہا ہے کوئی مدرسے کا اہتمام کر رہا ہے جناب کوئی کچھ محفل ملاد سجا رہا ہے کوئی لوگوں کو لنگر کھلا رہا ہے کوئی غریباں کی مدد کر رہا ہے یہ بڑی نیکیاں ہیں نا عمر سالم آزادی رحمت اللہ تعالیٰ بھی کہنے لگے میں نیکی سمجھ کے روڑا شہر سے نہیں کیتا اور جادوگر کہنے لگا جا کے اپنے رب کا شکر ادا کر ساڈا رب ایڈا کریم ہے جہاں چھوٹی نیکی بھی بندے میں ضائع نہیں ہو دیتا یہ اصلاحی موضوع تھا تو حضرات گرامی کا ذرا توجہ کرنا ہو میلاد پر چلیے نام محمد کی آمد سے بڑیاں گلاں نہیں لیکن وقت دامن سے کہہ لگے حضرات گرامی کا نام محمد کتنا نیکا لگتا ہے ہاں بس اسے زیادہ وقت نہیں لوں گا اس کے بعد میلاد کی دو باتیں ہیں نام محمد کتنا نیکا لگتا ہے اپنے نبی سے اپنا رشتہ اپنے نبی سے اپنا رشتہ کتنا پیارا لگتا ہے اور رشتہ ہے حضور دے نال ساڈا بڑے بڑے رشتے ٹوٹتے رہتے ہیں جڑے کلمے پڑھ کے سارے نال آتی ہے نا ساری بیوی بن کے شریکہ حیات بن کے آتی ہے اسی یہ رشتے بھی ٹوٹتے رہتے ہیں جدو بندے کی اکھاں بند ہوئی یہ نکاح جڑا ہے ٹوٹ جاتا ہے مر خیر مارو بندہ ہو جاتا ہے حضرت گرامی کہتے اے جڑا نکاح ہے یہ بھی ٹوٹ گیا اے دوستیاں بھی ٹوٹ گئی پراواں کے تعلق بھی خراب ہو گئے محلے دار کے نال لڑ گیا لیکن حضرت گرامی کہتے نبی کے نال جڑا ساڈا رشتہ ہے وہ اتنا پیارا رشتہ ہے نہ اس جہاں سے ٹوٹنا ہے نہ قبر سے ٹوٹنا ہے نہ حشر سے ٹوٹنا ہے اور نہ جنت سے ٹوٹنا ہے نام محمد کتنا میٹھا لگتا ہے اپنے نبی سے اپنا رشتہ اپنے نبی سے اپنا رشتہ پیارا لگتا ہے حضرات گرامی کے ملاد مصطفیٰ کے حوالے نہ لاؤ جناب سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شروع ہو جتوں موضوع لے کے چلیا سی نام احمد اور محمد میں وہ گفتگو کر رہا تو وہ نال ہی متصل ملاد دیا دو گلاں حضرات گرامی کے جناب سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے نال تیل لا کے بیٹھے نے کعبۃ اللہ دے نال تیل لا کے حضرت عبدالمطلب بیٹھے نے کعبے دا نام آئے خوش ہو جاؤ مدینے دا نام آئے تے خوش ہو جاؤ اللہ کرے تو کعبے کی زیارت بھی مولا کرا دے مدینہ المنورہ کی زیارت بھی کرا دے کعبے کا ذکر بھی کجوت کے کریا کرو مدینہ المنورہ کا ذکر بھی کجوت کے کریا کرو کیونکہ کعبہ بھی میرے حضور دا ہے مدینہ بھی میرے حضور دا ہے مکہ بھی میرے حضور دا ہے مدینہ بھی میرے حضور دا ہے کعبے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے
کے آثار نظر آئے. حضرت گرامی کا ذرا توجہ فرمائیے گا. جناب عبد المطلب کعبے کی دیوار میں ایک رات بیٹھے تھے. ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا, آ کے کہنے لگا جناب متولی کعبہ, سردار مکہ, سردار قریش, اے ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ جناب عبد المطلب. آپ فرمایا کی معاملہ ہے؟ جناب کو مبارک ہوئے تو مرحوم بیٹے عبد اللہ کے گھر اللہ نے قدر عطا فرمایا ہے. میلاد شروع کر دیتا ہے. میلاد میں بڑی ذمہ داری نال بات عرض کر رہے ہیں, بڑی تحقیق کے نال بات عرض کر رہے ہیں. تجربہ شدہ مؤثر ترین نسخہ ہے. بزرگ فرماندے نے, اولیاء کاملین سلف صالحین فرماتے نے, جس بدن کے اندر حضور کا میلاد پڑھیا جاتا ہوئے اس محفل سے بیٹھ کے اس بدن کے اندر بیٹھ کے رب کو دعا مانگنے, رب محمود نے میلاد کا صدقہ عطا فرماتا ہے. پڑھی لکھی گل ہے حضرات, پڑھی لکھی تجربہ شدہ گل ہے. ہمیں ڈائلاگ, ہمیں جملہ بازی نہیں, ہمیں تھوڑے جذبات کو اٹھانے والا جملہ نہیں, حقیقت میں مبنی جملہ ہے یہ. محفل میلاد کے اندر بیٹھ کر حضور کے صدقے میں رب سے جو بھی مانگتے ہو میرا رب عطا فرما دیتا ہے. حضرت گرامی کا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سیدھے ہو گئے, فرمایا خیر مبارک. انہیں روکیا جناب, بڑی خوشخبری سنائی ہے. جناب عبد المطلب کو تو ہو گئے ہیں. آنے والے سوال کی جائے جناب جی اپنے پوتے کا نام کی رکھو گے؟ گلو نام احمد اور محمد اپنے پوتے کا نام کی رکھو گے؟ جناب عبد المطلب مسکرا کے فرمانے لگے میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھاں گا, اپنے پوتے کا نام محمد رکھاں گا. سوال کرنے والا کہتا ہے جناب اے نام ہم تو پہلے نہیں سنیا کی بجائے نام کیوں رکھنا ہے؟ اللہ توجہ کرنا. جناب عبد المطلب فرمایا میرا دل کر جائے مشرق والے بھی ادا ذکر کریں, مغرب والے بھی ادا ذکر کریں, شمال والے بھی, جنوب والے بھی, سب کو دہائیاں گہرائیاں والے بھی, عرض دین کا کرنے والے بھی. وہ چیز جانا ہے میں جدھر جدھر رخ کرا میں میرے محمد چلتے ہی قرآن کے بغیر میرے محمدیاں ناتا, میرے محمد تذکرے ہوں, میرے محمدیاں تعریفاں بیان ہو رہی ہوں. اس وجہ سے میں اپنے نام اپنے پوتے کا نام محمد رکھاں گا. پوری کائنات سے تذکرہ کرے ہو رہی کرنے کا اللہ کے گرامی کا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ پاک دنیا نے میلاد پر ہدایت دیا گیا. جو سیدہ آمینہ پاک فرماندیاں نے پتہ ہی نہیں چلیا میرا لال کیوں میرے پتنے پاک سے چلا کرو گیا ہے. کوئی تکلیف نہیں, کوئی آثار نہیں, فرمایا میں پتہ ہی نہیں چلیا. بیوی سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ تھوڑے پیٹ کے اندر, بدن کے اندر, تھوڑے رہنے پاک کے اندر آنے والا بچہ بڑیاں برکتاں والا بچہ ہے. پتہ نہیں ہو چلیا از منا بلا کے حکم کا میلاد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے میں ایک دن مکہ کی گلی گلی کو پیر کرے لائے. مکہ کی گلی بڑی مشہور ہے. میں اپنے گھر سے جو باہر گلی دے قدم رکھ دیا کھائے وہاں کا کوئی انتظام نہیں, چھتری کا کوئی انتظام نہیں, کھائے کا کوئی انتظام نہیں. آپ فرماندیاں نے جنہوں نے باہر قدم رکھ دیا میں جیوے دیا آسمانہ تو ایک بدلیا سے میرے سے سایہ کر دیئے. میں جدھر جدھر جانی بدلی میرے نال نال جاندی بدلی میرے نال نال جاندی. آپ فرماندیاں نے جنہوں نے پتھراں کے پیر رکھیا پتھر خون سے گرم ہو گئے. آپ فرماندیاں نے جنہوں نے درختاں دے کونوں گزرتی بڑی سمجھداری نال بات کر رہے ہیں. انوار محمدیہ کے اندر, القصائد الکبریٰ کے اندر, سیرت حرفیہ کے اندر موجود میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا منظر خواجہ اسلام کی لکھی کتاب کے اندر موجود ہے. اللہ کے گرامی سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ پاک فرماندیاں نے میں جس گلی کو گزرنی درختی ہو کر سلام پیش کرتے. میں جدھوں جدھوں گزرتی ہیں
رسمی میرے سلام پیش کر گئے پتھر میرے پیرا تلے موم ہوتے ہیں آپ فرمان دیا لیکن عجیب معاملہ ہویا میں اپنی سہیلیاں کے نال چاہے زمزم تو پانی لین واسطے گئی آپ فرمان دیا ڈول بھی میرے کو موجود رسی بھی میرے کو موجود ہے میری سہیلیاں نے پانی بھر لیا جب میرا نمبر میری باری آئی سیدہ آمینہ پاک فرماندیاں نے میں ڈول رسی بنی رسی پانی کے میں ڈول خون سے سنیا ہے ایک آواز میرے کرنا چاہوں گی بیٹی ٹھہر جاؤ رک جاؤ جھک کے پانی نہ کر بی بی ٹھہر جا عظمت والی خاتون ٹھہر جا رک جا جھک کے پانی نہ کر حضرت حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے سجدے کیا خبر کیا کے پیچھے دیکھتا ہے آواز روندی ہے کہ سجدے خبر کیے نہیں آؤ آپ فرمایا تو فرمایا میں تینوں تلاش کر رہی بولنے والے تو کون ہے تیری آواز آ رہی ہے تو خود نظر کیوں نہیں آتا آواز تیرا بھی تین سجدے خبر نہ دے اگر دیکھنا ہے کہ اپنے قدمہ سے میں خون کا پانی تیرے نال چلا گیا کرنا ہے میں خود پانی تیرے نال گل کر آپ نے حیران ہو کے فرمایا وہ خود پانی ہے کی ہویا ہے میں پہلے بھی تیوندی سا نا پہلے نہیں عزت نہیں ہے دبری ہون کی گل ہے ہن کی معاملہ ہوا ہے حضرت خود کا پانی بول کے کہتا ہے تیری بات میں تھوڑے مقدرہ تو قربان جاواں پہلے آن سے زمین و آسمان کا فرق ہے پہلے کلی آندی سے اور ہو کو کا مالک تیرے نال آیا ہے پہلے کلی آندی سے اور اللہ کا محبوب تیرے نال آیا ہے اللہ کا فرمان دیا ہے ہر تو آواز آندی سے بس اس کے بعد ایک بات رہ گئی حلیمہ سعدیہ کے حوالے نہ کیونکہ میلاد جہاں پہ بھی پڑھا جاتا ہے دو شخصیات کا ذکر بالخصوص اس میلاد میں ہوتا ہے ایک میرے حضور کی امی جان حضرت آمینہ پاک کا اور دوسرا حلیمہ سعدیہ کا حلیمہ سعدیہ وہ ہے جس نے میرے حضور کو دودھ پلایا ہے رضائی اماں ہے میلاد انکمپلیٹ ہوتا ہے اس وقت تک جب تک اس میں حلیمہ سعدیہ کا ذکر نہیں کیا جاتا حضرت گرامی کا فرمایا نے ہر طرف آواز آندی ہے او نور تجھے تیری آمینہ او نور تجھے تیری آمینہ تیرے جان پر سلام ہو اب مولیہ نے اور مندالی اے آمینہ تیری گھوڑ کی دنیا دین ہے علاقی کو باہر تمام ہے اللہ میرے حضور کا ملاد ہو گیا میلاد کا دنیا سے جلوہ کر ہو گئے چپ کر گئے ہو سبحان اللہ میرے حضور کا ملاد آقا دنیا سے جلوہ کر ہوئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ پاک فرمایا نے مینو بار بار حکم آیا مشروب پیو اے شربت پیو فرماندیا نے نہ پی لیا غنودگی کی تاری ہوئی اکھاں بند ہوئی نے تھوڑی دیر تو بعد جنہوں میری اکھاں کھلیاں نے میں دیکھا میرے سامنے بھی نور میرے سجے بھی نور کھبے بھی نور پیچھے موجے دیکھا ادھر بھی نور آسمانہ بل گئی ہے آسمانہ سے بھی نور ہے آپ فرماتے ہیں جنہوں میں اپنی تھوڑی دینے کیا ہے قدر خارا جنی کی نور میرے جنہوں نے نور خارج ہوا ہے کہ ہو جا نور فرماتا ہے بدر المنیم سونا چاہے آج جنور کا چہرہ ہے کہ میری جھوڑی سے موجود ہے آپ فرماندیاں نے گھر سے کہتے نوری نور مکہ دی گلی رسول سے نوری نور مکہ دے کہتے نوری نور آپ فرماندیاں نے میں زندر کی برقرار قرآنی ہر بندے نوری نور کملی والا آ گیا آتا گیا گیا کملی والا آ گیا گزرا ہو گیا نور ابری چمکیا غائب اندھیرا
اللہ کی گرامی جب میرے مصطفیٰ کی آمد دنیا دیکھ جلوہ داری ہو گئی، میرا جو مصطفیٰ ہو گیا تاہے کی باتیں میری تو سب دائیاں چلیاں ہے، اونا دائیاں جلی تو ایک دائی حلیمہ سادیا ہے، ایک دائی حلیمہ سادیا ہے، دائی بیماری ہے سوائی کی دونوں خود بھی غربت بیماری ہوئی ہے، نوحت کی بیمار ہے، گھر کے سامنے میں حلیمہ سادیا سواری کے سوار آہستہ آہستہ سواری جا کے مکے والا آ رہی ہے، دنیا نام دنیا میں پہلے مکے کے اندر پہنچ گئی نے جس مکے کی باتیں قریب آئی ہے، حلیمہ سادیا کی آنکھاں سے آنسو آ گئے، اپنی ہرما نصیبیاں سے رو رہی ہیں، نہ سوچ رہی ہیں پتہ نہیں کوئی لال ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی شہزادہ ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں، آپ رو رہی ہیں مکے والے سفر کر رہی ہیں، حلیمہ سادیا فرما دیا میں جو مکے کے کول ایک پہاڑی کے کول گزری نا میں سیرے سے آئی پہاڑی پاپا جی نکلے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، میلاد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، محدث ابن جوزی نے بھی لکھا ہے۔ فرمایا نے جنہوں میں پہاڑی کے کولوں گزری ہیں ایک پاپا جی بڑے خوبصورت ہر سے نورانی دستار فرماتے ہیں بابا جی باہر سے بھی تو نکلے ہیں، چلتے چلتے میری چاچی پیچھے آ گئے، تو حضرات نوجوان طرف جائیں گا میری بات سن کے چاچی کے پیچھے آ گئے ہیں، انہوں نے ہاتھ سے کوئی یہ چھوٹی بنی ہوئی ہے آپ کے چاچی نو مار کے پتہ کیا دے او چاچی چلنی کیوں نہیں توڑی کیوں نہیں، تینوں پتہ نہیں مکے کے اندر اللہ کا محبوب واقعہ دلال اپنی امی حلیمہ سادیا کا انتظار فرما رہے ہیں۔ ڈاکیے ٹور جلدی کر، اللہ کا محبوب اپنی اماں کا انتظار کر رہے ہیں۔ حلیمہ سادیا مکے کی گلی آ گئی، بہت چار کریاں ملادیاں بڑیاں گلاں کھڑیاں، اسی گل ہو گئی اسی باقی رہ گئی ہے مکے کی گلی حلیمہ سادیا رولا پا رہی ہیں، او لوگوں مکے والے میں بڑی دور آئی ہوں پیچھے دے سوار نہ چاہیے، کوئی ہے مینوں اپنا لال دینے والا پتر دینے والا، میں بڑی محبت کراں گی، سینے لا کے رکھاں گی، اونوں بڑی اودی میں اچھی تربیت کراں گی۔ مکے دی گلی چ رولا پا رہی نے، حلیمہ سادیا فرماندیاں نے میری اکھاں سے آنسو نے تے زبان دے اوتے اے گلاں نے۔ ایک بابا جی نا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، نورانی چہرہ ہے، سر دے اوتے نورانی دستار ہے، تے شرافت تے بزرگی تے سرداری دے آثار چہرے تے نظر آ رہے۔ فرماندے نے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو کے نا غور نال میری گلاں سنن لگ پے، میں گلاں کری جا رہی ہیں، وہ نالے روئی جا رہی ہیں کہ وہ بابا جی جڑے نا انہوں نے بڑی شفقت نال تے بڑی محبت نال میرے سر تے ہاتھ رکھے ہے تے رکھ کے فرمایا ہے او پترا کی گل ہے مکے کی گلی سے رولا پا رہی ہے تے تینوں پتہ نہیں یہ گلی تے وہ گلی ہے جیڑی سرنیاں کی گلی مشہور ہے۔ ایتھے آ کے تو لوگاں دے رونے مک جاندے نے تے پترا تو رون رہی ہے کی گل ہے؟ حلیمہ اج جدوں بندہ کوئی غم زدہ ہوئے نا، غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، دکھی ہوئے کہ کوئی یار دوست آ جائے دکھ سنن والا آ کے کہے یار کی گل ہے بھائی تو کیوں پریشان ہے، یار تو میرا ویر ہے میرا دوست ہے کیوں پریشان ہے؟ جدوں بندہ کوئی غم سنن والا آ جائے نا تو بندہ پھر فٹافٹ اپنے غم سناتا ہے، بھائی جی میں کی دساں مینوں اے بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا، وہ فٹافٹ اپنے دکھ سناتا ہے۔ تے حلیمہ سادیا نے جدوں دیکھا نا کہ بزرگ میری گل سن رہے ہیں تے فٹافٹ حلیمہ سادیا نا اپنے دکھڑے سنان لگ پئی، بابا جی میں غریب بڑی ہاں کی کرا میرے گھر سے واقعے نے، بابا جی بلا ہو گیا ہے، ڈاکیاں کا دودھ ڈب گیا ہے، گھر سے کھان کو کچھ نہیں، بابا جی میرے شوہر بھی بیمار نے، اے گلاں سنا رہی ہے، اپنے دکھ بول رہی ہے تے بابا جی سن کے ہس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ سادیا نے جدوں دیکھیا نا کہ بابا جی میرے دکھ سن کے ہس پے، حلیمہ سادیا دیا چیخاں نکل گئی، چیخاں نکلیاں، بابا جی پھر شفقت فرما رہے پیار کر رہے کہندے پترا ہن کیوں ایڈا اچھی کی روئی ہے؟ انہیں کہا بابا جی رونا اس گل ہے تسی میرے دکھ بھی سن لے میرے نالے ہنسی بھی جاندے ہو، کسی کا دکھ سن کے ہنسی دا نہیں، دکھ سن کے ہنسی دا نہیں، تے بابا جی تسی میرا دکھ وڈا نہیں سکدے نا تے میرے دکھاں تے ہسو بھی نا، مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت گرامی کو تو بزرگ جڑے آئے سن میرے تے تیرے حضور تے دادا جان جناب حضور مستقبل سن، آپ
آپ نے فرمایا پترا میں تیرے غم سن کے دکھ سن کے نہیں ہنسیا، تمہارا چھوڑو ذرا، تیرے دکھ سے غم سن کے نہیں ہنسیا، پترا میں ہنس گیا اس وجہ کو تو اپنے دکھڑے سنائی جا رہی ہے کہ میں تینوں وہ لال دیا گا جہاں تیرے دکھ نہیں بندے کائنات کے دکھ مکا دے گا، جہاں تیری غربت نہیں کائنات کی غربت مکان واسطے آیا ہے، میں تینوں لال دے ماں۔ حلیمہ سعدیہ مچل اٹھیاں، بابا جی جلدی کرو بس، جلدی کرو جلدی کرو۔ اور میں پتر خال ہے خبر کر کی ہویا ہے؟ بابا جی میرے کو خوشیاں رسیاں نے، مدتاں گزر گئیاں خوشیاں کا منہ دیکھیا، بابا جی جلدی کرو، جو ادھر بختاں والا رحمتاں والا شہزاد ہے کہ مجھے جلدی عطا کرو۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتر میں جا رہا تو آپ کعبہ کرن سے اے گلی ٹولی جا، اے ایڈریس سن لو، ایڈریس میرے کو ہوتا، اے گلی ٹولی جا فلاں رنگ کا دروازہ ہے میرے موٹے بڑے نے، اے کوئی بندہ آ کے پوچھے نا ساڈے کو ایڈریس ایسے ہی دستے ہیں، بھائی لقمان صاحب کا ایڈریس پوچھے یا کسی بزرگ کا یا کسی محترم کا ایڈریس پوچھے کہ نے اے بازار تریا جا سجے ہاتھوں جی پھر فلانے رنگ کا دروازہ ہے، بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، باہر درخت لگا ہوا ہے، تلکن لگی ہے جناب فلانا درخت یا فلانا، ایسی ایڈریس دسنے ہیں۔ آپ نے فرمایا پتر میں جا رہا تو کعبہ کرن ٹری جا ٹری جا ٹری جا، اے فلاں رنگ کا دروازہ ہے، تو جی سمجھ نہ لگے ایڈریس دل کی ترتی سے نوٹ کر، اگر پترا سمجھ نہ لگے اس ایڈریس کی تو وہ جا کے کسی کو کچھ زمین کے کھسیاں کا دروازہ کھیلا ہے، جا کے پوچھ نہیں کھسیاں کا دروازہ کھیلا، اگر کوئی دسن والا نہ ہوئے تو پھر چیزوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے، دسن والا بھی نہ ہوئے نا، پھر ان جگہ تو ٹوری جا ٹوری جا ٹوری جا، جتوں خوشبو سے گھلے آن گے نا، جتوں خوشبو آن گیا، جتوں خوشبو کا مرکز ہوئے گا اتنے ہی میرا لال موجود ہونا ہے۔ حضرت گرامی کا شاعر بول رہے اے دو عالم میں تیری ہے بلے سیدھا کس سے گیا ہوں تیرے اوتا سے حمیدہ۔ حلیمہ سعدیہ دا بیڑا دیکھو کڈی گل سٹارٹ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ دا بیڑا آپ ایک دن بیٹھیاں سن تے محلے دیا عورتاں کٹھیاں ہو کے آ گئی، آ کے کہنے لگی حلیمہ تیرے نال گل کرنی ہے۔ فرمایا کرو، گلاں کرن نوں ہی ہوندیاں۔ انہاں کیا حلیمہ سوال یہ ہے کہ پہلے کدی تیرے گھر دیوا چلیا نہیں سی، دیوا پڑیا نہیں سی، تے ہن کدی دیوا تیرے گھر بجھیا نہیں ہے، اتنا مال کتوں آیا ہے؟ کوئی خزانہ تو نہیں لٹ لیا؟ کوئی زمینی خزانہ یا کوئی آسمانی خزانہ یا کوئی اور کوئی مال تیرے ہاتھ لگ گیا ہے؟ اینی تو امیر ہو گئی ہے، پہلے کبھی چراغ جلایا نہیں تھی، ہوں کبھی بجھتا نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہو کے فرمایا نہیں میں تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک بولی، انہوں نے کہا حلیمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، رات اٹھی ہیں تیرے روشن دان تو روڈ دیا لاٹا نکل رہی تھا، روڈ دیا شفاواں نکل رہی سن، اینی روشنی حلیمہ صاحب کے اندر یہ شخصیت دیکھی نہیں جن روشنی تیرے گھر ہے، تو یہ چراغ دے آلہ کس کو جلانی ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مسکرا پہ فرمایا اچھا میں سمجھ گئی ہاں، تھی جس روشنی کی جس چراغ کی گل کر رہے ہو وہ چراغ کو تیل نال چلن والا چراغ نہیں، وہ آمینہ کا نام ہے، اللہ کا محبوب ہے، تیرے کی روشنی ہے۔ انہاں آخیا پھر حلیمہ سانو بھی وکھا، ایڈا سونا لال سانو بھی وکھا۔ ماں ہے نا ماں، یہ فطرتی تقاضے نے، اگر ماں دے سامنے نا وہ بچے کی کوئی تعریف کرے نا اسن دی تے ماں کہی ڈرਦੀ ہے چل چپ کر کے میرے لال نو کدھر نظر نہ لا دیں، ہوندا کہ نہیں جملہ میرے لال نو کدھر نظر نہ لا دیں۔ حضرت گرامی کہتے حلیمہ سعدیہ نو انہوں نے سوال کیتا وہ سانو بھی وکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے محبوب نو چکے سینے لایا۔ حضرات صحابہ کرام حضور دی بارگاہ سے حاضر ہوئے، کسی نے قدم چومے کسی نے ہاتھ چومے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، تو کبھی حضور کو چوری کے پاس اخسار تو نہیں کی کبھی رسانی تو نہیں۔ اللہ کے گرامی کے بات ختم ہو گئی، بس بات ختم ہے، بس ایک شعر پڑھنا چاہنا آخری، توجہ نال سن لینا۔ انہاں کیا وکھا؟ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے محبوب نے چکیا چوری کے اوپر کمبل دیتا ہوا ہے، اونی کمبل سرخ رنگ کا دیتا ہوا ہے تے سینے لایا ہے، سامنے جا کے ٹھہر گئی۔ انہوں نے کیا وکھا؟ حلیمہ سعدیہ سوچی پہ گئی،
انہیں کیا حلیمہ نخرے کیوں کر لی؟ فرمایا نخرے سے آپ ہی آ جاتے جا کالا جا پتر ہوئے تو واسطے چن ہوتا ہے یہ مدینے کا تاجدار بداری علی اللہ راجا منیرا یہ اللہ کا چن ہے میں نخرے کیوں نہ کرا انہیں کیا حلیمہ جلد بخا تاریخ دیا کتابوں کے اندر موجود ہے حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ کے رخ کو پورے رخ تو پردہ نہیں ہٹایا صرف اے پیشانی کا اتنا حصہ جڑا ہے نا اتنا حصہ انج کر کے کمبل ہٹایا ہے جو گائیاں نے انج کر کے دیکھا ہے نا کہ حضرات حیران سے پریشان ہو گئی ہیں ایڈا سونا ہائے 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 اللہ مدینے کا تاجدار ایڈا سونا اللہ دا محبوب تیرا میرا محبوب مان نہیں ہے کوئی وہی چوک سے کھڑے ہو کے وہی کوئی نقص بیان کرے نا اسی وہ گل پی جائے چپ کر تینوں پتا نہیں میرا یار ہے حضرت ہے ہی اللہ کا محبوب ہے بھی کوئی نہیں ہے حضرت گرامی کر کے ہو جاتی ہے جنہوں آمیاں نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اپنی سہیلیاں محبوب خدا کے جلوے بغائے ہو جاتی ہے دائیاں بھی حیران رہ گیا سونے کا جمال دیکھیے حسن دے ہدایت دیکھیے آمنہ دا لال دیکھیے دائیاں بھی حیران رہ گیا سونے کا جمال دائیاں بھی حیران رہ گیا سونے کا جمال حضرات گرامی کے دلہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے تسلسل کے ساتھ میں نے ایک موضوع کو بیان کیا بیچ میں اصلاحی پہلو بھی تھے ان پہ بھی روشنی ڈالی ہے میلاد کے حوالے سے بھی میں نے ایک دو باتیں آپ سے کی ہیں تو حضرات گرامی کا اپنے علماء کے ساتھ محبت کیا کریں اللہ نے آپ کو علامہ محمد عاطف احسن الباروی صاحب جو ہے نا ہیرے عطا کیے ہیرے عطا کیے ان کا ادب بھی کیا کریں اور ان کے ساتھ محبت بھی کیا کریں خام ایسے لوگ ملتے ہیں بڑی محبت والے اللہ کریم انہیں سلامت رکھے اور جو انتظامیہ جامع مسجد ہے جنہوں نے یہ گلدستہ سجایا ہے اللہ کریم ان کے گھروں کو بھی آباد رکھے دیکھیے حضرات کوئی سجدوں کی صورت کے اندر کوئی تزئین و آرائش کی صورت کے اندر کوئی تعمیر و ترقی کی صورت کے اندر اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے حضرات وہ اپنے وقت سے قربان جائے جو اللہ کے گھر کی نوکری کرتا ہے اللہ کے گھر کی ڈیوٹی کرتا ہے کوشش کیا کرے ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے نا اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرے مثال کے طور پہ مسجد میں آتے ہیں کوئی لائٹ چل رہی تو اسے بند کر دیں یہ نہیں ہے کہ انتظامیہ نے یہ کام کرنے ہیں یا جو ائمہ مساجد ہیں انہوں نے یہ کام کرنے نے لائٹاں انہیں ہی بند کرنی پنکھے انہیں ہی چلانے نے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا جہاں مسجد کے اندر روشنی کر رہے اللہ کی قبر میں روشن فرماؤں گا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر فرمایا اللہ کے گھراں دی تعمیر وہی کردے نے جڑے اللہ تے ایمان رکھتے ہیں تے آخرت تے ایمان رکھتے ہیں تسی بڑے اچھے لوگ ہو اعلیٰ لوگ ہو بڑے نفیس طبع لوگ ہو اللہ کریم تانوں سلامت رکھے دل دگنی رات اپنی ترقی عطا فرمائے اللہ تمام اہل دین و نظر بد تو محفوظ رکھے اسی طرح امن اور سکون دے نال سلامتی دے نال اے گلستان جڑا آباد رہے سجدہ رہے پھلدا تے پھلدا رہے اللہ کریم سارے کی حاضری قبول فرمائے دامے دل ہمیں شکر ہے جس طرح بھی کسی نے اس مجلس کے اندر حصہ لیا ہے اللہ کریم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور ہمیشہ رہنے والی خوشیاں نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ